ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ پاک سے بانفس نفیس ملاقات کا شرف حاصل ہوا، لیکن اللہ پاک جب اپنے انبیاء کو کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے، کوئی چیز بتانا چاہتے تھے تو ان کو وحی کے ذریعے بات سمجھائی اور سکھائی جاتی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے یہ بات سمجھائی کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا مکمل واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مکمل واقعہ۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ بہت قدیم زمانے کا ہے، جب ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں موجود تھے۔ وہ اللہ کے انتہائی فرما بردار اور سچے بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش قدیم شہر ار ہے، جو موجود عراق کے علاقے میں واقع ہے۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ ایک رات آرام کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا، جس میں رب کائنات نے ان سے فرمایا، اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز چیز میری رضا کے لیے قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہوں نے دل میں کہا کہ اللہ کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ یقیناً رب کا حکم ہے۔ اس وقت ان کے پاس بے شمار اونٹ تھے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہی میری سب سے قیمتی متاع ہے۔ اگلی صبح انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے 100 اونٹ قربان کر دیے، تاہم وہی خواب اگلی شب پھر ظاہر ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں خلش رہی کہ شاید یہ وہ قربانی نہیں جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جب تیسری بار بھی خواب میں وہی پیغام ملا کہ سب سے پیاری شے اللہ کے حضور قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید غور و فکر میں چلے گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر 200 اونٹوں کی قربانی کے بعد بھی اللہ کا حکم برقرار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل قربانی کسی اور چیز کی ہے۔ بالآخر انہیں یہ حقیقت سمجھ آئی کہ جس قیمتی چیز کا ذکر تھا وہ ان کا لاڈلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو انہیں بے حد عزیز تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی اصل روح کا ادراک ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ بیٹا ان کے لیے نہایت قیمتی تھا، کیونکہ بڑھاپے کی دہلیز پر یہ اولاد خدا کا انمول انعام محسوس ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری امیدیں اور نسل کی بقا اسی بیٹے سے جڑی ہوئی تھی، اور ان کا دل اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ سب سے عزیز بیٹے کی قربانی پیش کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ عزم کر لیا کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ ان کے لیے اللہ کی رضا ہر دنیاوی رشتے سے بڑھ کر تھی، اور وہ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور شفقت سے کہا، بیٹا ناشتہ کر لو اور صاف کپڑے پہن لو، ہم آج ایک خاص دعوت پر جا رہے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر طویل مسافت پر ہوتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بات پر بہت خوش ہوئے۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچے اور خوشی سے کہا، امی جان، ابو مجھے دعوت پر لے جا رہے ہیں، مجھے نہلا دیں اور میرے اچھے کپڑے نکال دیں، میں بے حد خوش ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، کیا واقعی؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ ابا سے خود پوچھ لیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے استفسار کیا، کیا واقعی آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعوت میں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، ہاں ہاجرہ، تم نے بالکل درست سنا۔ اسماعیل کو غسل کروا کر صاف کپڑے پہنا دو، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حقیقت چھپا رہے تھے، مگر دراصل انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ان کے پاس الفاظ پر غور کیا جائے تو وہ حقیقت سے بھرپور تھے، کیونکہ وہ اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ایک عظیم فریضہ قربانی کی ادائیگی کے لیے لے جا رہے تھے، جو کہ رب کی دعوت کا حصہ تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہلایا، خوبصورت لباس پہنایا اور پھر اپنے شوہر کے حوالے کرتے ہوئے
دل کی گہرائیوں سے کہا، میرے شوہر، میں نے اسماعیل کو بچپن سے لے کر آج تک ہر لمحے اپنے پاس رکھا ہے، اسے کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ اب جب آپ اسے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو اس پر شفقت رکھیں۔ جب تک آپ دونوں واپس نہیں آ جاتے میری نگاہیں آپ کی راہ دیکھتی رہیں گی اور دل بے چینی میں مبتلا رہے گا۔ یہ جذباتی باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت بدل گئی۔ وہ خاموش رہے لیکن دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا تھا۔ آنکھیں نم تھیں مگر اللہ کی رضا کی یاد نے انہیں مضبوط رکھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور منا کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آمادہ ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے تو وہ تلملا اٹھا۔ اس کے دل میں حسد اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ جب وہ خود رحمت الہی سے محروم ہو چکا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن چکی ہے تو وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ابراہیم جیسا بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی قیمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی مقصد کے تحت شیطان انسان کے روپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کچھ ہی فاصلے پر آگے جا رہے تھے۔ شیطان نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ابراہیم، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ وہی بیٹا ہے جو تمہیں بڑھاپے میں عطا ہوا ہے، جس کے لیے تم نے برسوں دعائیں کی۔ کیا تم واقعی اسے قربان کرنے جا رہے ہو؟ اللہ ایسا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وسوسے شیطان کے ہیں۔ انہوں نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کی طرف پھینکی اور کہا، دور ہو جا اے مردود، میرا رب جو حکم دے میں اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے ہٹا لیکن اس کی چالیں ختم نہ ہوئی۔ اب وہ ایک نیک شخص کی صورت میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور مکاری سے پوچھا، ہاجرہ، کیا تمہیں علم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے سادگی سے جواب دیا، ہاں، وہ اسے کسی دعوت میں ساتھ لے گئے ہیں۔ شیطان مسکرا کر بولا، عورتوں کو بہکانا کتنا آسان ہے، تمہارے شوہر تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، وہ کبھی فریب نہیں دے سکتے۔ تم کون ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ ابلیس نے آخری چال چلنے کی کوشش کی اور کہا، کل جب تم اپنے بیٹے کی قربانی کی خبر سنو گی تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ حضرت ہاجرہ نے غصے میں آ کر کہا، اگر اللہ نے میرے شوہر کو یہ حکم دیا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ میں اپنے رب اور شوہر دونوں پر مکمل یقین رکھتی ہوں۔ چنانچہ ابلیس نے اپنا رخ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف کیا جو اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکا دے اور والد کے حکم سے برگشتہ کر دے۔ شیطان نے اشارے سے انہیں روکا اور بات چیت شروع کی۔ بولا، اے اسماعیل، کیا تم جانتے ہو تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے معصومیت سے جواب دیا، ابو جان نے تو مجھے کہا ہے کہ کسی دعوت پر جا رہے ہیں۔ شیطان نے مکاری سے ہنستے ہوئے کہا، تم تو ابھی چھوٹے ہو، کچھ نہیں جانتے، تمہارے والد نے تمہیں فریب دیا ہے۔ وہ تمہیں قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں اور وہاں تمہیں ذبح کر دیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بغیر وجہ کے قربان کیوں کرے گا؟ ابلیس نے کہا، یہ سب اللہ کے حکم پر ہو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، اگر اللہ رب العزت نے مجھے اپنی راہ کے لیے چن لیا ہے تو اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اے دشمن خدا، میں جان گیا ہوں کہ تم ابلیس ہو، میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر انہوں نے کنکریاں اٹھا کر شیطان کی طرف پھینکی اور کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان بھاگ نکلا اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج بھی حجاج کرام رمی کرتے ہیں، جو حجرہ عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی سے پہلے ابلیس حضرت ہاجرہ کے پاس آیا تھا ایک نیک شخص کا روپ دھار کر۔ اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا شوہر کہاں لے جا رہا ہے تمہارے بیٹے کو؟ وہ اسے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے سادگی سے جواب دیا، وہ تو اسے دعوت پر لے گئے ہیں۔ ابلیس نے طنزیہ انداز میں کہا، عورتیں واقعی آسانی سے دھوکہ کھا لیتی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں فریب دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ غصے میں بولی، میرے شوہر اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔
اور اگر اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے تو اس پر یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اگر میرے ہزاروں بیٹے ہوتے تو میں اللہ کو سب اللہ کے حکم پر قربان کر دیتی۔ پھر انہوں نے بھی شیطان کو پہچان لیا اور کنکریاں اٹھا کر اسے وہاں سے بھگا دیا۔ اس جگہ کو ہجرہ وسطیٰ یا ہجرہ الکبریٰ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر مکہ کے میدان منی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اسماعیل علیہ السلام سے کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تسلیم و رضا سے جواب دیا، ابا جان، آپ وہی کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے اس پرخلوص جواب سے بہت متاثر ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے مزید عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل کو تسلی دیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا ضرور کہو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، پہلی گزارش یہ ہے کہ جب مجھے ذبح کریں تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے تاکہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کروں جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ لیں تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کے دل میں نرمی نہ آ جائے اور آپ رک نہ جائیں۔ تیسری بات یہ کہ میری والدہ کو میرا سلام کہنا اور میرے خون آلودہ کپڑے ان کے پاس لے جانا تاکہ انہیں صبر آ سکے۔ انہیں بتانا کہ ہم دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ ہمارے اس عمل پر شکر گزار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی یہ باتیں سنی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر دل میں اللہ کے حکم کی تعمیل کا حوصلہ برقرار رہا۔ پھر انہوں نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھا اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ باپ کے ہاتھ میں چھری تھی اور سامنے وہ بیٹا جسے انہوں نے پرسوں بعد پایا تھا، مگر اللہ کی رضا ہر چیز پر مقدم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے میدان منی میں پہنچے تو وہ پوری طرح عزم کے ساتھ تیار تھے۔ وہ لمحہ بڑا کٹھن تھا جب باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور آسمان و زمین کے تمام فرشتے اس منظر کو حیرت و خشیت سے دیکھ رہے تھے۔ کائنات میں ہر طرف تسبیح کی صدا گونج رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر چھری چلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھری کو حکم ملا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے اس حکم کے تحت چھری نے کام کرنا بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار کوشش کی لیکن چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جلد کو بھی نہ چھو سکی۔ بیٹے نے باپ سے کہا، آپ پوری قوت سے عمل کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈا لے کر آنے کا حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً وہ جنتی قربانی لے کر پہنچے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کا جانور تھا اور جنت میں محفوظ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الگ کیا اور مینڈے کو ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری چلائی تو وہ مینڈے کی گردن پر چل گئی اور وہی قربان ہوا۔ آنکھ کھلنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور قربانی ایک جانور کی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ تذہب ہوا تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے اور بیٹے نے بھی مکمل رضا کے ساتھ قربانی کے لیے خود کو پیش کیا۔ یہ آزمائش آپ دونوں نے صبر و خلوص سے مکمل کی، اس لیے اللہ نے جنت سے قربانی کا جانور بھیجا اور آپ کی نیت کو قبول فرمایا۔ اے ہمارے رب، ہمیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جیسا اخلاص عطا فرما جو تیری رضا کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ ہمیں بھی ایسا پختہ ایمان عطا کر جو ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ ہمارے دلوں میں صبر، رضا اور تیرے حکم کی کامل اطاعت پیدا فرما تاکہ ہم بھی تیرا قرب حاصل کر سکیں۔ ہمیں دنیا کی فانی محبتوں سے نکال کر اپنی محبت میں فنا ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلا اور ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔